هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعیب کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے باب دوم، دوسرا باب۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ متردد کے 5 ابواب، متردد کے 5 باب آتے ہیں، جن میں سے پہلا باب تھا باب نصر ینصرو، فعل یفعل کا وزن پر تھا نصر ینصرو، تو اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا مالہ علی کے ساتھ۔ آج ہم متردد کے دوسرے باب ضرب یضرب کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں باب دو بر وزن فعل یفعل، دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو 5 ابواب ہیں، اس کے علاوہ اور شاذ کے جو 3 ابواب ہیں، ان کے اندر جو فرق ہوگا وہ فا عین لام جو وزن ہے، ترازو ہے، اس کے عین کلمے کی زبر یا زیر کے بدلنے سے فرق ہوگا۔ تو پہلا باب تھا فعل یفعل کے وزن پر، اس میں مضارع میں عین کلمے پر ضمہ تھا، اور اس باب میں مضارع میں عین کلمے پر کسرہ ہے۔ بفتح العین فی الماضی و کسرہا فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کی فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کی کسرے کے ساتھ۔ تو اصل اس باب کا جو وزن ہے وہ ہے فعل یفعل، فعل یفعل۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے پہچاننے کے لیے، اسی نام سے پکارنے کے لیے۔ تو اس اوزان پر بہت سارے صیغے آتے ہیں، بہت سارے فعل ہیں جو اس وزن پر پورا اترتے ہیں، اس وزن پر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن اس کا ہم نے ایک نام رکھ دیا ہے ضرب یضرب۔ صرفیوں نے اس باب کا نام ہی رکھ دیا ہے ضرب یضرب۔ یہ ضرب یضرب جو ہے یہ اس وزن پہ پورا اترتا ہے، اس لیے اس کا نام ضرب یضرب رکھ دیا تاکہ لوگ آسانی سے اس کو ضرب یضرب سے یاد کریں۔ چوں الضرب والضربۃ، اب مثال کے طور پر دے رہے ہیں کہ جیسے الضرب والضربۃ، تو الضرب والضربۃ دونوں مصدر ہے، اور اس کے معنی ہیں، اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی آتا ہے زدن، مارنا، ورفتن بر روئے زمین، روئے زمین پر چلنا، وپدید کردن مثل، وپدید کردن مثل اور مثال بیان کرنا۔ یہ تینوں معنی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے لاٹھی کو زمین پر مارو۔ تو یہاں ضربہ کے معنی آئے ہیں اضرب، پہلے امر ہے، اس کے معنی آئے ہیں مارنا۔ زمین پر چلنے کے بارے میں بھی آیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین پر چلو، 4 پارے کے اندر غالباً، تو تم جو ہے نماز کے اندر قصر کر سکتے ہو۔ تو وہاں چلنے کے معنی میں ہے۔ اور تیسرا معنی ہے مثال بیان کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سورہ یاسین کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ضرب کے معنی 3 معنی آتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے اس کے جو اوزان ہے، یعنی اس کی جو گردن ہے، صرف صغیر، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے اس کو پورا پکا یاد کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے، ایک سانس کے اندر سنانا ہے۔ تو ہم اس کو پہلے ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے پڑھنا، اور آپ بھی اسی طرح یاد کر لیں۔ اس کے بعد اس اوزان پر اور جو دوسرے الفاظ آتے ہیں، دوسرے مصادر آتے ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی گردان کو ہم کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، یہ غلط ہے، فضا کا نہیں، فهو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے اندر بہت سارے بنتے ہیں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب ومضربة ومضراب، وتثنيتهما مضربان ومضربان،
والجمع منهما مزارب ومزاريب أفعل التفضيل منه أزرب والمؤنث منه زربا وتثنيتهما أزربان وزربيان والجمع منهما أزربون وأزارب وزرب وزربيات. اس طرح ایک سانس کے اندر یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے. اب اس کے اندر دیکھیے کہ عین کلمے میں تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے صیغوں کے اندر فرق ہو جائے گا. جیسے اس کے اندر تھا الظرف منہ منصر تھا مفعل کے وزن پر، لیکن اس کا ظرف جو ہے مفعل کے وزن پر نہیں مضرب کے وزن پر ہے. تو بہت سارے صیغے کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ اور مثال دی ہے. الغسل ششتن، الغسل کے معنی آتے ہیں دھونا. تو غسل یغسل غسلن، غسلن جو مصدر ہے اس کے معنی آتے ہیں دھونا. اور جو غسل ہے وہ اس کے معنی آتے ہیں مخصوص افعال کرنا، جس کے اندر ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اگر ایک کے ساتھ پورے بدن میں پانی ڈالنا، اس کو غسل کے معنی آتے ہیں. لیکن غسل غین کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں دھونا. تو اس سے بھی ہم گردان کر لیتے ہیں اسی وزن پر، اسی سے ملا کے کریں گے. غسل یغسل غسلا فهو غاسل وغسل یغسل غسلا فهو مغسول. الامر منه اغسل والنهي عنه لا تغسل. الظرف منه مغسل والآلة منه مغسل ومغسلة ومغسال وتثنيتهما مغسلان ومغسلان والجمع منهما مغاسل ومغاسيل. افعل التفضيل منه اغسل والمؤنث منه غسلا وتثنيتهما اغسلان وغسليان والجمع منهما اغسلون واغاسل وغسل وغسليات. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے الغلب، غلبہ کردن، غلبہ غالب آنا، غلبہ حاصل کرنا. الظلم ستم کردن، یہ بھی مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا. الفصل جدا کردن. تو ان سب سے جو ہے اسی طرح اسی کے وزن پر آپ گردان کریں اور ایک سانس کے اندر اور جلدی جلدی جو ہے اس کو یاد کرنے کی صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے، لیکن جلدی یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ پکا ہو جائے. تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اور اس سے پہلے اس کے بعد ہم تیسرے باب کو، متعلق کے جو تیسرا باب ہے جس کو سمیع اسمع کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی.